پیش ہے نیوز اپڈیٹ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 2 روزہ دورے پر لداخ گئے ہوئے ہیں۔ اس دوران آرمی چیف جنرل ایم نرونے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے اس 2 روزہ دورے میں LAC کے ساتھ ساتھ LOC بھی جانے کا پروگرام ہے۔ لداخ میں بھارتی سینا کو مخاطب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے بھروسہ دلایا ہے کہ بھارت کی 1 انچ زمین پر بھی کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ ممبئی میں BMC نے ایک عجب کارنامہ کر دکھایا ہے۔ گورے گاؤں میں کھلے نالے کے پاس ایک بینر لگا دیا ہے۔ بینر میں نالے میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے اور حادثہ ہونے پر خود کی ذمہ داری سے سرے عام پلہ جھاڑا ہے۔ وزیر محنت و صلاحیت نواب ملک نے کہا کہ ہنرمندوں اور محنت کشوں کے ہجرت کر جانے کے بعد انڈسٹری میں ایک خلاصہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر راجندر شنگنے نے کہا کہ کورونا سنکٹ کے دوران دواؤں کی زیادہ قیمت وصولنے والوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں سے وزارت میں ہونے والی میٹنگ میں متعلقہ افراد کو ریاستی پولیس فورس میں مختلف آسامیوں پر فوری طور پر تقریباً 12,538 آسامیوں پر بھرتی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ عمل دسمبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ ایجوکیشن منسٹر ورشا گائیکواڑ نے کہا کہ HSC کے طلبہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ میں تہہ دل سے ٹیچرز اور پیرنٹس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں بچوں کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ بہار نالندہ ایمبولینس ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے ایک خاتون کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد رشتہ دار ٹھیلے سے لے کر گئے۔ خاتون کے رشتہ داروں نے کہا کہ خاتون نے کچھ لوگوں کو گھر کے پاس شراب بیچنے سے منع کیا، جس کے چلتے اس کا قتل کر دیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کوئی کمزور ملک نہیں ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی 1 انچ زمین نہیں لے سکتی۔ انہوں نے چین کے ساتھ سرحد پر چل رہے تنازع کے مد نظر حفاظتی حالات کا جائزہ لینے کے لیے لداخ کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ لکونگ میں فوج اور ITBP کے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ مشرقی لداخ میں تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، لیکن میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس سے کس حد تک تنازع کا حل نکلے گا۔ کووڈ-19 وبا اور بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے بقرعید 2020 کے لیے مہاراشٹر کے ہوم منسٹر انل دیشمکھ نے گائیڈ لائنز جاری کی۔ کووڈ-19 وبا کو دیکھتے ہوئے سبھی فیسٹیول کی طرح بقرعید بھی سادگی سے سیلیبریٹ کیا جائے۔ بقرعید کی نماز نہ ہی مسجد، نہ ہی عیدگاہ، نہ ہی اوپن پبلک پلیس میں ہوگی۔ لوگ نماز اپنے گھر پر ہی پڑھیں۔ قربانی کے جانوروں کی مارکیٹ اس سال بند رہے گی، نہیں لگے گی۔ لوگوں کو قربانی کے جانور خریدنا ہے تو آن لائن خریدیں۔ کنٹینمنٹ زون میں فی الحال جو بندش ہے وہ قائم رہے گی۔ بقرعید کے لیے کسی بھی قسم کی ڈھیل نہیں ہوگی۔ بقرعید کے موقع پر لوگ ہجوم نہ کریں، پبلک پلیس میں جمع نہ ہوں۔ کووڈ-19 آؤٹ بریک کی روک تھام کے لیے لگے ہوئے سبھی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے رولز کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ بقرعید آنے تک اور بھی کوئی رولز ریگولیشن میں ہوتا ہے تو وہ بھی فالو کرنا ہوگا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے چائنا کی دراندازی سے متعلق بات چیت کی۔ What is it about India's situation that has made China act in such an aggressive way? What is it about this moment in time that has allowed the Chinese to have the confidence that they can move against a country like India? And to understand that, you have to go into multiple spaces. Countries are protected not by one particular thing, but by a confluence of forces, by a confluence of systems. Okay? So a country is protected by its foreign relationships. It is protected by its neighborhood. It is protected by its economy. It is protected by the feeling that its people have, the vision that its people have. And what has happened over the last 6 years, that on all those areas, India has been disturbed and disrupted. And I'll cover each one of them. Let's start with foreign policy. Our relationship with the outside world used to be with multiple countries. We had a relationship with America, strategic partnership with America, I would say, and that is very important.
we had a relationship with Russia, we had a relationship with Europe, and these countries used to help us maneuver in the world. Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. Now let's come to our neighborhood. Earlier, Nepal was a friend, Bhutan was a friend, Sri Lanka was a friend. Our neighborhood, other than Pakistan, was working with India and saw itself as being partnered with India. Today, Nepal is angry with us. If you go to Nepal and you speak to the Nepali people, they're furious with what has happened. Sri Lankans have given a port to the Chinese. Maldives is disturbed. Bhutan is disturbed. So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. Now let's come to the economy. Our pride, something that India used to go to the rest of the world and talk about, boast about. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster, unemployment highest in 40-50 years. So our strengths have suddenly become our weaknesses. We told the government that, look, please realize that we are becoming vulnerable. All these things are connected. They're not separate. When you look at a nation, you have to look at all these factors and you have to act taking into account all these factors. We told them, listen, for God's sake, inject money into the economy. Fire the economy and do it immediately. Protect the small and medium businesses. They refuse to do it. So today you have a country which is economically in trouble as far as foreign policy is concerned, in trouble with its neighbors. And that's why the Chinese have decided that this is possibly the best time to act. And that is why they have acted. ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें टाइम फॉर न्यूज़।